اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے نہایت ضروری آداب۔ ہم استری کے شرعی آداب کیا ہیں؟ ہم استری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم استری کے بعد کرنے والے ضروری کام۔ محترم ناظرین، جو آدمی نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سوائے ہم استری کے یہ دل کو صاف کرتا ہے، اور اسی لیے انبیاء کرام نے کیا ہے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انداز جلد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے سے پہلے، یعنی ہم استری سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ وہ چاہیے کہ دو الگ الگ مگر صاف کپڑے اپنے پاس، جب اس کا شوہر مجامعت سے فارغ ہو جائے تو ایک کپڑا اسے تھما دے جس سے وہ اپنی صفائی کر سکے، پھر عورت دوسرے کپڑے سے اپنی صفائی خود کرے۔ اگر ان کے پہنے ہوئے کپڑوں میں جنابت کا کوئی اثر نہ پہنچا ہو تو وہ ان کپڑوں میں نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام نے طہارت اور پاکیزگی کے نظام کو جتنی اہمیت دی ہے شاید کسی مذہب نے دی ہو۔ اس طہارت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بوقت جمع عضو خاص کی صفائی کے لیے علیحدہ کپڑے کا انتظام موجود ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر کسی اور کپڑے سے صفائی کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ گندگی سے آلود ہو اور جراثیمی چھوٹ عضو کو لگ کر گندگی اور آلودگی کا باعث بنے۔ اگر عضو کو صاف نہ کیا گیا تو غلاظت عضو پر لگی رہے گی، کیونکہ اس میں خاص رطوبات ہوتی ہیں جو کچھ عرصہ تک ان پر چمٹی رہی تو الرجی کا باعث بن سکتی ہیں۔ دوسری مرتبہ ہم استری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عضو کو بالکل صاف کیا جائے۔ دوبارہ ہم استری کرنا مقصود ہو تو عضو خاص کو دھو لیا جائے۔ مختلف کتبہ کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے عضو میں توانائی آتی ہے اور اثر نو چستی پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم استری سے قبل عضو مخصوصہ میں سختی نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ عضو مخصوصہ میں دوران خون تو ہے، لیکن صرف اس کی تندرستی برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن جب ہم استری کا خیال پیدا ہوتا ہے تو خون بکثرت عضو مخصوصہ کی شریانوں میں طے کر اسے پھیلا دیتا ہے اور سخت کر دیتا ہے۔ چونکہ دوران خون کی زیادتی کی وجہ سے عضو مخصوص کی حرارت بڑھ جاتی ہے اور بڑھی ہوئی حرارت نلی کو پتلا کر دیتی ہے، اس لیے ایک ہم استری کے کچھ وقفے کے بعد عضو کو دھو لیا جائے تو حرارت معتدل ہو جاتی ہے اور صورت انزال نہیں ہوگی، وقفہ بڑھے گا اور لذت بھی برقرار رہے گی۔ اگر ہم استری کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ پیشاب نہ کریں، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مباشرت کا فطری طریقہ تو یہی ہے کہ عورت نیچے کو اور مرد اوپر رہے، چنانچہ سارے حیوانات اسی فطری طریقہ پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عورت چت لیٹے اور مرد کے اوپر لیٹے تو اس طرح مرد کی جسم سے عورت کا جسم ڈھک جائے گا۔ اسی طریقہ میں زیادہ راحت اور آسانی ہے، عورت کو بھی مشقت نہیں اٹھانا پڑتی۔ نیند استقرار حمل کے لیے بھی یہ طریقہ مفید ہے۔ شیخ الرئیس کے نزدیک جمع کی تمام شکلوں میں بری شکل یہ ہے کہ عورت مرد کے اوپر ہو اور مرد نیچے چت لیٹا ہو، کیونکہ اس صورت میں منی مرد کی عضو میں باقی رہتا متعفن ہو کر اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ مختلف کتب احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم استری کرتے وقت اندھیرا یا مدھم روشنی ہونا درست ہے۔ ہم استری کرتے وقت روشنی ہلکی یا مدھم ہو تو پرلطف ہم استری ہوگی، کیونکہ ہم استری کا عمل مسلسل ایک پرسکون عمل ہے۔ اس پرسکون عمل کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، اور وہ ماحول تیز روشنی میں یکسر ناممکن ہے۔ اس لیے ہم استری کے عمل کو پرلطف اور کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو بالکل اندھیرا کر دیا جائے یا مدھم روشنی کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ عورت کا جماع سے قبل پانی سے استنجا کرنا اس کی شہوت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماع سے قبل ٹھنڈے پانی سے استنجا کرنا انزال میں جلدی کا باعث ہوتا ہے۔ مزید برآں اس سے فرد میں تنگی اور لذت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عورت جب جماع سے قبل پانی سے استنجا کرتی ہے تو یہ ہارمون بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لذت بڑھ جاتی ہے، عورت کی طاقت زیادہ اور انزال جلدی اٹھتا ہے۔
جس کا فائدہ مرد کو پہنچتا ہے اور مرد بہت جلدی عورت پر قادر ہو جاتا ہے۔ عورت اس عمل سے بے شمار نفسیاتی امراض سے بچ جاتی ہے۔ جمع کے وقت عورت کی ایسٹروجن ہارمونز کی کارکردگی بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے بعد یعنی ہم استری کرنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہے۔ ہم استری کے بعد کوئی مرغن یا شیریں غذا، انڈے کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، شہد آمیز دودھ یا میوہ جات کا غذا کھا لینے سے قوت بال کم نہیں ہوتی۔ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو تھوڑا سا گڑ ہی کھا لیں، مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد ہی کھانا بہتر ہے۔ ہم استری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ عموماً لوگ ہم استری کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کا جسم بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس وقت مرد ہو یا عورت، دونوں کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے وقت میں کوئی بھی ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو دما یعنی سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ عموماً اکثر ہم گرمی میں دھوپ سے باہر سے کر آتے ہیں تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ پسینے میں پانی مت پیو، پسینہ سوکھنے کے بعد پانی پینا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارا جسم گرم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہم استری کے بعد ایک ہی کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ عموماً میاں بیوی ہم استری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نجاست یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نجاست یعنی منی لگ جاتی ہے۔ میاں بیوی ہم استری کے فوراً بعد ایک ہی کپڑے سے نجاست یعنی منی کو صاف کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی نجاست یعنی منی لگ جاتی ہے، جس سے بیماریوں کا اندیشہ مثلاً الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے اور آپس میں نفرت پیدا ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ ہم استری کے فوراً بعد اپنی شرمگاہ کا ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئیں۔ عموماً لوگ ہم استری کے فوراً بعد واش روم جا کر شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارا جسم بہت گرم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نسیں پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ بہت ساری محکمہ کے مطابق ہم استری کے فوراً بعد شرمگاہ پر ٹھنڈا پانی ڈالنے سے نامردی کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کا جسم نارمل ہو جائے تو اس وقت آپ شرمگاہ دھو لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم استری کرنے کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں۔ کچھ خواتین کا کہنا ہے کہ ہمارا حمل نہیں ٹھہرتا، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ ہم استری کے فوراً بعد پیشاب کرنے مت جائیں، کیونکہ ہم استری کے وقت بچہ پیدا کرنے والے جراثیم عورتوں کی شرمگاہ میں جاتی ہیں۔ جب وہ پیشاب کرنے یا استنجا کرنے جاتی ہیں تو وہ جراثیم واپس باہر آ جاتے ہیں، جس سے خواتین کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ ہم استری کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ تک لیٹی رہیں اور اس کے بعد ہی استنجا یا پیشاب کی حاجت کو تو جائیں، تاکہ وہ مادہ یا جراثیم اندر گیا ہے وہ باہر نہ آنے پائے۔ ہم استری کے فوراً بعد آپ کبھی بھی نہ کھائیں۔ عموماً لوگ ہم استری کے فوراً بعد نہانے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اپنے جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالو گے تو یہ بھی آپ کے جسم کے لیے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو چاہیے کہ ہم استری کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ نہانے، پیشاب کی حاجت یا استنجا کے لیے جائیں۔ اگر آپ لوگ ہم استری کے فوراً بعد نہائیں گے تو اس سے بہت سی بیماریوں کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تھے ہم استری کرنے سے پہلے اور ہم استری کے بعد کے آداب۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رسول و ضوابط سے ناواقف ہیں اور ایسے لوگ اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔